دیکھا راستے میں شور ہوا، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، راستہ کلیئر کرو۔ ایک سپاہی نے بابے کو بھی ہٹایا، بابا چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے۔ پہلے تو بابے نے گھٹنے کھڑے کیے ہوئے تھے، جب سپاہی نے کہا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، یہاں سے اٹھ جائیے، بابے نے قدم بھی پھیلا دیے، کہا چل۔ کہا چل۔ اتنی بحث جاری تھی کہ بادشاہ کی سواری آئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے، اٹھا نہیں ہے، کوئی گل ہے۔ بادشاہ نے آواز دی، بابے نے پھر تھوڑا سا کپڑا ہٹایا، کہا سب نے راستہ کلیئر کیا، تو کیوں نہیں اٹھا؟ جملے سنیے گا، درویشوں کے اصول دیکھیے گا۔ بابے نے کہا میں نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے جانے سے سمیٹ لیے، تو اب میرا حق بنتا ہے نا کہ میں اپنے قدموں کو کھول دوں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان رضا، عشق و محبت، عشق و محبت۔ حضرات فرمایا جب میرے ہاتھ تیرے آگے نہیں پھیلائے جاتے تو مجھے قدموں کے پھیلانے کا حق حاصل ہے۔ بولتا وہی نہیں ہے جس نے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، اور جو ہاتھ سمیٹ لے، جو ہاتھ سمیٹ لے وہ سینہ تان کر کرتا ہے کروں مدح اہل دور رضا، کروں مدح اہل دور۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ کا باقی مفتیوں نے ہاں میں ہاں کیوں ملائی؟ کا ریاست رامپور کا روب و دبدبا دیکھ کر، اس جرت کو دیکھ کر، دھیان رکھیے گا تسلسل توڑیے گا نا، اس جرت کو دیکھ کر والی ریاست رامپور نواب حامد علی خان اعلی حضرت کا عاشق ہو گیا، صرف یہ ادا دیکھ کر۔ اب نواب کی ترسی ہوئی نظریں کہ مینو کتے اے بندہ ملا دیو، اس بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ نواب آف رامپور کی اسپیشل ٹرین بریلی اسٹیشن پر پہنچی، نواب ہے نا، نواب نے کچھ تحائف، کچھ نذرانے، اشرفیاں، سکے اسٹیشن سے بھیجے، کہا یہ تحائف پیش کر دو اور کہہ دو کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ میں نے بریلی شریف کا اسٹیشن بھی دیکھا، جب اسٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ اسٹیشن آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضور نواب آف رامپور آئے ہیں، فرمایا ہم نوابوں کے آداب نہیں جانتے اور نواب درویشوں کے ہاں بیٹھنے کا نظام نہیں سمجھتے۔ ہم تاجدار ختم نبوت، ہم تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، ہم نوابوں کے آداب نہیں جانتے۔ نواب ہم فقیروں کی چٹائیوں پہ بیٹھنے کا عادی نہیں ہے۔ اور رہ گئے یہ تحائف، یہ سونے سکے، تو نواب صاحب سے کہیے رامپور میں بہت فقراء ہوں گے، ان میں بانٹیے، یہاں غوث اعظم نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور لگے ہاتھ اس سے جڑی بات لازم سن لیجئے. حضرت قبلہ مفتی صاحب نے مجھے کھلی چھٹی دی ہے وقت کے اعتبار سے، زبان درازی کے اعتبار سے نہیں. نہیں سمجھ آئی؟ یہ جن کو کھلی چھٹی ملی ہے زبان درازی کے اعتبار سے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اب سنیے گا، نواب آف رامپور نے دوسرا چینل استعمال کیا اور وہ چینل تھا حضور اعلی حضرت کا پیر خانہ. مارہرہ مطہرہ مرکز روحانیت ہے. شہزادگان میں سے ایک حضرت سرکار سیدی مہدی حسن میاں تھے. عرس کی تقریب آ گئی، اعلی حضرت عرس پہ جایا ہی کرتے تھے. حضرت مہدی میاں نے نواب آف رامپور کو لکھ دیا کہ تیرا معشوق آئے گا یہاں. یہ جملہ میں نے اپنی مرضی سے کہا ہے. وہ عاشق جو تھا، وہ جس احمد رضا کو تیری نظریں تلاش کرتی ہیں وہ آئے گا. ادھر سے انہوں نے خط بریلی لکھ دیا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ عرس پہ نہیں آئیں گے. اعلی حضرت دوپہر کے وقت حجرے سے باہر نکلے، ہاتھ میں خط تھا اور چہرے پہ جلال تھا، اور جلال میں فرما رہے تھے میاں کیا سمجھتے ہیں، میاں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حجرے میں بیٹھا رہتا ہے، اسے باہر کی خبر نہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. میاں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حجرے میں بند رہتا ہے، اسے باہر کی خبر نہیں. مجھے پتا ہے کہ تارے رامپور سے مل گئی ہیں، نواب وہاں آئے گا، اور اس لیے مجھے لکھا کہ میں کہہ دوں گا کہ یہ کس نے کہہ دیا میں عرس پہ نہیں آؤں گا، میں تو سر کے بل آؤں گا. وہ میرا پیر خانہ ہے، لیکن اب اگر میرا جانا نواب آف رامپور کے لیے ہوگا تو فقیر عرس پر نہیں جائے گا. اس کا محبت، اس کا محبت، اس کا محبت. اعلی حضرت، اعلی حضرت. گرامی قدر حضرات، آپ نے غور کیا، آپ نے غور کیا. پھر اسی جملے پر ہوں، ستار کے بندے نے کتنے کتنوں کو علم کی چادر سے ان کے صدر ڈھانپے ہیں. جب دور نازک آ جائے تو پھر امارا کی بزموں میں ننگا ناچ نہیں ناچنا چاہیے، اس پردے داری کا پردہ رکھنا چاہیے. اور یہ عہدے، یہ وہ گاندھی آیا بریلی شریف، طوفانی دورے کر رہا تھا، تو کسی سیاسی بندے نے کہا گاندھی جی آئے ہیں. اب گاندھی بھی جبوں اور قبوں میں کئیوں کو، اب وہ گنجا تھا لیکن میں جملہ بول رہا ہوں، اپنی زلف کا اسیر بنا چکا تھا. تو گاندھی اتنا اسیر بنا چکا کہ ملاؤں نے جلسوں میں کہا ہندو بھائیوں کے لیے گائے کی قربانی چھوڑ دو. مندروں سے کشکے لگنے لگے. گیتا بھگوت، مہا بھارت اور قرآن ایک ڈولے میں رکھ کر جلوس نکلنے لگے ہندوستان میں. پھر سے دین الہی کا مکسچر تیار ہونے لگا. احمد رضا ایویں لوکاں نوں برا نہیں لگتا. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ سے کہا گیا گاندھی جی آئے ہیں، آپ سے بھی ملنا چاہیں گے.
فرمایا خبردار اس مشرک سے جا کے کہہ دو یہاں کوئی ایسی چٹائی اور قالین نہیں ہے جو مشرک کی نجاست سے گندا کیا جائے، وہ کوئی اور ہیں جو گاندھی کی جے جے پکارتے ہیں، یہ عبد مصطفیٰ احمد رضا کا گھر ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ ابھی ہے جی اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت فضائل وزیر اعظم پاکستان۔ بھائی صاحب کو باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ امام احمد رضا، پیسے کی کھنک کے پیچھے نہ بھاگنا، اور یاد رکھنا کہ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، مفہوم حدیث پیش ہے، دین غریبوں سے چلا ہے، غریبوں میں رہے گا۔ بڑی گاڑیوں کو دیکھ کے منہ میں پانی نہ لانا، ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھے ہو تو گنج شکر کو یاد رکھنا، گنج بخش فیض عالم کو یاد رکھنا، سرہند کے بوریا نشین کو یاد رکھنا۔ اور احمد رضا نے جو یقین دیا ہے اس یقین سے بے یقین نہ ہونا کہ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پہ بستر لگا دیے ہیں۔ ایک صاحب خدمت میں آئے، یہ بات کہہ کر میں پلٹنے لگا ہوں اپنی اسی بات پر، کچھ تحائف اور اس دور کے 60 روپے، آپ نے میری طرف متوجہ رہنا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ نے بڑے ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ تحائف اور 60 روپے تھے، اس کو ہاتھ لگا کے فرما فقیر نے آپ کی طرف سے قبول کیے اور آپ کو اب ہدیہ کرتا ہے۔ من لگتا ہے کہ وہ بندہ بریلی والے دے مزاج تو واقف نہیں سی، اس کے منہ سے لفظ نکل پڑا، حضور اس کے بیچ 60 روپے بھی ہیں، جیسے وہ کپڑا لدا ہوتا ہے بیچ میں پیسہ، حضور اس میں ابھی مجھے 60 منٹ نہیں ہوئے، یہ مجھے احساس ہے، حضور اس میں 60 روپے بھی ہیں، فرمایا 60,000 بھی ہوں تو ہماری بلا سے اللہ کریم نے مجھے دنیا کی دولت سے بے طمع رکھا ہوا ہے۔ اب غریب مرید نے دعوت کی، ہم یہاں سے وہاں گئے اور وہاں بھی کہیں اور نہیں گئے، بریلی ہی گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نظروں کا ہیر پھیر اچھا نہیں ہوتا، اور خصوصاً یہ تو کریم ہے، اور ان کی نگاہ فیض سے بول رہا ہوں، یہ تو میں آمنے سامنے والوں سے ہوں جی، کہ نظروں کا ہیر پھیر اچھا نہیں ہوتا، اور جس امام کا ذکر کر رہے ہیں اس نے ہیر پھیر ہی کی تو مخالفت کی ہے، اور اسی لیے ہیرا پھیری والوں کو احمد رضا نہیں بھاتا۔ اتنی سی بات، غریب مرید نے دعوت کر دی، بتا آپ کو کہاں سے ہم کہاں پہنچے۔ 22 گھنٹے کی بات سے صدر الشریعہ کی خدمت میں گئے، صدر الشریعہ سے حضور محدث اعظم کی عقیدت بیان کی، اور پھر نظامیہ والوں کو بتلایا، پکے رہو، تمہارے نظام کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور اب میری مجبوری ہو گئی کہ میں لفظ نظام پہ آیا، تو میری سخت مجبوری ہے۔ طریقت کی دنیا میں ہم قادری رضوی ہیں، محدث اعظم کی نسبت